السلام علیکم. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سر فرانسس بیکن کے حصے آف نوبلٹی کے حوالے سے. جو آف نوبلٹی ہے یہ ہمیں عوام اور جو کنگ شپ ہے، جو رائل فیملی ہے، اس کے بیچ میں ایک طبقہ جو کہ فیوڈلز ہیں، جو کہ آرسٹوکریٹس ہیں. یہ ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ آف نوبلٹی یعنی اباؤٹ نوبلٹی بیکن کے کیا پوائنٹ آف ویوز ہیں. We will speak of nobility first as a portion of an estate, then as a condition of particular persons. یہاں پہ بیکن کہہ رہا ہے کہ ہم نوبلٹی کی بات کریں گے دو طرح کے میننگز کے حوالے سے. تو پہلے ہم بات کریں گے وہ نوبلٹی جو کہ اسٹیٹ کا، جو کہ ایک پورشن ہے، جو کہ ایک حصہ ہے ریاست کا حکومت کے ساتھ جو کولیبوریشن میں ہوتا ہے. then as a condition of particular persons، اور پھر ان لوگوں کے بارے میں جو کہ نوبل مین ہیں، جو کہ نوبل فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، جو لارڈز ہیں، ڈیوکس ہیں، پیئرز ہیں، یہ سب لوگ. A monarchy where there is no nobility at all is ever a pure and absolute tyranny. وہ monarchy، وہ بادشاہت جہاں پہ کوئی نوبلٹی انوالو نہیں ہے، یعنی عوام اور بادشاہ کے درمیان کوئی تیسرا فریکشن نہیں ہے، یہ بالکل ایک ٹرینیکل رول بن جاتا ہے، بڑی غاصبانہ قسم کی حکومت بن جاتی ہے، بڑی ایک جابر قسم کی حکومت بن جاتی ہے. ایز that of the Turks. ٹرکس کی ایگزامپل ہمیشہ دیتا ہے، حالانکہ لگتا ہے کہ ٹرکس سے چونکہ انگلینڈ کو بہت مشکلات ہوئیں تو یہ ٹرکس کے بہت خلاف تھے، حالانکہ ہمارے لیے تو وہ ہیرو ہیں. For nobility, a temper sovereignty. A temper means کہ حدت کو کم کرنا، مائلڈ کر دینا، میٹیگیٹ کرنا کسی چیز کو لائٹن کر دینا. نوبلٹی لائٹن کر دیتی ہے سوورینٹی کو، یعنی اس کی ایفیکٹس کو، اس کے کاموں کو. اینڈ ڈراز دا آئیز آف دا پیپل سم وٹ aside فرام دا لائن رائل. اور یہ لوگوں کی نگاہیں جو ہے وہ رائل فیملی سے ہٹا دیتی ہیں، یعنی لوگ ڈائریکٹ رائل فیملی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، بلکہ بیچ میں جو نوبل مین ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بہت سارے میننگ بنتے ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ فار ایگزامپل ہم اگر بیچ میں ہمارے ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، ناظم ہیں، تو ہم ڈائریکٹ پی ایم کو اپنے محلے کی گلی پکی ہونے پہ برا نہیں کہیں گے، ہم اس کو ناظم کو پکڑیں گے، ہم اس کونسلر سے پوچھیں گے، ایم این اے ایم پی اے سے پوچھیں گے. اسی طرح نوبلٹی ایک رول پلے کرتی ہے عوام اور کنگ کے درمیان. سیکنڈ اس کا یہ کہ جو نوبلٹی ہے، نوبل مین they are like less at celebrity level as the king is. They can meet people, they can know the issues of the people. People also feel کہ چلو یہ بندہ ہمارے قریب ہے، so we can talk, we can share our grievances. تو وہ جو ان کا غصہ ہے sovereignty پہ، وہ کافی حد تک nobility یا noble men کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے. But for democracies, they need it not. And they are commonly more quiet and less subject to sedition than where there are strips of nobles. کہہ رہے جو ڈیموکریسیز ہوتی ہیں ان میں انہیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ڈیموکریسیز میں نوبلٹی کی ضرورت نہیں ہے. جو ڈیموکریسیز ہیں دے ورک کوائٹلی، اور وہاں پہ جو عوام ہے وہ بغاوت کی طرف نہیں جاتی، بیکاز دے نو دیٹ پیپل whom they have selected، تو وہ ان کی وجہ سے آئے ہیں. اس میں ڈائریکٹلی کوئی کسی کا بیٹا بادشاہ نہیں بن گیا، بادشاہ کا بیٹا شہزادہ نہیں بن گیا. دیز آر elected people by the people. اس لیے کہتے ہیں ڈیموکریسی از آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. اور یہ بھی کہا جاتا ہے جو اس کے بارے میں اگینسٹ جاتی ہے بات، ڈیموکریسی ناؤ اڈیز از آف دا پیپل، او ڈبل ایف، آف، فار دا پیپل ایف اے آر، اینڈ بائی دا پیپل بی یو آئی. یہ بھی اس میں ڈیموکریسیز کو کہا جاتا ہے. بہرحال وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ریئل ڈیموکریسی ہے. For men's eyes are upon the business and not upon the person. کیونکہ لوگوں کا ڈیموکریسی میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا کام ہونا چاہیے، ان کی سڑکیں پکی ہونی چاہیے، ان کو روزگار ملنا چاہیے، تعلیم ملنی چاہیے، چیزیں سستی ہونی چاہیے. ان کا کسی نوبل مین، کسی بندے سے انہیں کنسرن نہیں ہے. اور if upon the persons it's for the business sake.
سو اگر وہ لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں لائک اپنے ایم پی اے کو دیکھ رہے ہیں ایم این اے کو دیکھ رہے ہیں اس سے مل جل رہے ہیں سو دیٹ از اونلی فار دا سیک آف بزنس کہ ان کا کام چلے یعنی عوام کے لیے آسانیاں ہوں ایز فٹسٹ اینڈ ناٹ فار فلیگز اینڈ پیڈگری. سو یہ جو ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ ان کی جو رہن سہن ہے وہ بہتر ہو. وہ کسی فلیگ کے لیے فلیگ جو ہے یہاں پہ ایک سمبولک ہے. سو فلیگ از ناٹ اونلی اے فلیگ کہ وہ صرف ایک جھنڈے کے پیچھے بلکہ اس کو اگر آپ سمبولک کونوٹیشنز میں لیں سو وہ بنتا ہے رائل فیملی کو اس کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے کوئی یا کسی ایک خاص لائک فیملی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے نوبلٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو وہ کہہ رہے وہ کسی جھنڈے کے پیچھے نہیں ہوتے یا پیڈگری یعنی ایک جو لائن ہے اینسیسٹرس کی یعنی وہ جو لائن ایج ہے نوبلز کی ان کے پیچھے نہیں ہے بلکہ they seek their own fittest work کہ ان کا کام ہونا چاہیے. We see the Switzer last well notwithstanding their diversity of religion and of cantons for utility is their bond and not respects. سو کہہ رہے ہم نے سوئٹس کو دیکھا جو سوئٹزرز ہیں یعنی سوئٹزرلینڈ میں رہنے والے. سو وہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے اندر جو برداشت کر رہے ہیں لائک ریلیجن کی ڈائیورسٹی کو بھی ان کے اندر ڈفرینٹ فریکشنز بھی ہیں ڈفرینٹ کینٹونز بھی ہیں ڈویژنز بھی ہیں جس طرح تحصیلیں صوبے مختلف ان کی ڈویژنز ہیں آپس میں. تو یہ لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کا کلر کریڈ ریلیجن یہ چیزیں ان سے ڈفرینٹ ہیں کیونکہ ایک چیز جو انہیں جوڑے ہوئے ہے دیٹ از یوٹیلیٹی اینڈ ناٹ دا ریسپیکٹس. کوئی آئیڈل ریسپیکٹس نہیں انہیں جوڑ کے رکھا ہوا کسی نے. یہ یوٹیلیٹی ہے. یوٹیلیٹی مینس کہ فائدہ ایک کامن گڈ جو کہ انہیں پسند ہے. The United Provinces of the Low Countries and their government excel. For where there is an equality, the consultations are more indifferent and the payments and tributes more cheerful. So, United Provinces of the Low Countries کی یہاں پہ بات ہوئی. سو یہ جو ہے ان کو ڈچ ریپبلک بھی کہا جاتا ہے نیدرلینڈس بھی کہا جاتا ہے یونائٹیڈ پروونسز آف دا لو کنٹریز بھی کہا جاتا ہے. سو دس واز اے کنفیڈریشن آف 7 provinces ان دا ناردرن پارٹ آف دا لو کنٹریز جن کو آج کل ہم نیدرلینڈس بیلجیم اور لیکسمبرگ کہتے ہیں. سو یہ 16ویں صدی سے ایگزسٹ کر رہے تھے 18ویں صدی تک یہ جو لو کنٹریز کی پروونسز ہیں. یہ جو 7 provinces ہیں ان میں ہالینڈ زی لینڈ جس کو بعد میں نیوزی لینڈ پھر آٹچیٹ پھر فریس لینڈ اور گروننگن اور اس طرح کے ملک شامل تھے علاقے شامل تھے بیسیکلی. تو جو ڈچ ریپبلک جو ہے وہ سامنے آیا 80 years وار کی صورت میں جو کہ ایک ڈچ کے ریبلز اور اسپین کا ایک کانفلکٹ تھا کہ وہ تھا کہ لائک اس میں which ruled over the Low Countries at the time. So Dutch Republic declared its independence from Spain in 1581 and developed into a prosperous commercial and maritime power in the following centuries. So یہ جو ہے یہ ان علاقوں کی کمبائن بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو مل کے رہتے تھے وہ جو یونائٹیڈ جو پروونسز تھے لو کنٹریز کے ان کے اندر کیا چیز ہوئی کہ وہ اپنے گورنمنٹ میں ایکسل کیا انہوں نے وہاں پہ ایکویلٹی تھی اور اس میں جو کنسلٹیشنز تھیں وہ indifferent تھیں like indifferent in a way that they were not basically talking about one single particular object or not listening to one person, rather they were like going all together with each other. اور equality کی وجہ سے جو payments اور tributes جو تھے وہ زیادہ بہتر تھے. Since they were working together, they were earning together. تو ان کے اندر یہ چیز بڑی بہترین رہی. So great and potent nobility added majesty to a monarch, but diminishes power, and putteth life and spirit into the people, but presseth their fortune. ایک اگر آپ کے پاس طاقتور اور ایک عظیم قسم کی nobility ہے سو اس سے monarch کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی ایک بادشاہ جس کے آس نیچے بہت سارے نوبل مین ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں اس کا پورا ایک پیٹرولنگ ایک ٹیم آ رہی ہے اس کے ساتھ اس کا عملہ آ رہا ہے تو بڑی ایک شان ملتی ہے بادشاہ کو تو مزہ آتا ہے یہ دیکھنے کا. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے پاور ڈیمینش ہو جاتی ہے. ظاہری بات اگر آپ نے اتنے نوبل مین رکھے ہیں تو ان کے فلاح و بہبود کے لیے پیسہ لگ رہا ہے تو آپ کی جو وہ طاقت ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے کیونکہ جو کچھ پہلے ساری طاقتیں بادشاہ کے پاس تھیں اب وہ نوبل مین بھی کچھ شیئر کر رہے ہیں.
पुटिथ लाइफ एंड स्पिरिट into the people. So लोग भी इसको देख के बड़ा खुश होते हैं कि नोबल मैन हैं हमारे पास और दे कैन ईजिली एक्सेस दैम. लेकिन प्रेस देयर फॉर्चून, इससे लोगों की फॉर्चून में कमी आती है क्योंकि दे पे टैक्सेस, और वो टैक्सेस जो हैं उससे नोबल मैन जो हैं उनको दिए जाते हैं. क्योंकि आपको पता होगा ये जो ब्रिटिश नोबिलिटी है जिसमें ड्यूक्स हैं, पियर्स हैं, लॉर्ड्स हैं, इन लोगों की ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते हैं और इनका जो है ये स्टेट ओन करती है. इनको बड़ी बड़ी जागीरें दी हुई हैं, बड़े बड़े ये रईस और अमीर चलते आ रहे हैं अपने आबाओ अजदाद के टाइम से. तो गवर्नमेंट इनको स्पॉन्सर करती है. सो गवर्नमेंट जब स्पॉन्सर करती है तो जारी बात है वो पैसा अवाम पे भी लग सकता था, लेकिन फिर अवाम पे वो पैसा नहीं लगता बल्कि टैक्सेस लगते हैं. It is well when the nobles are not too great for sovereignty nor for justice and yet maintained in the height, as the insolency of inferiors may be broken upon them before it come on too fast upon the majesty of kings. ये भी देखा गया नोबल्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है सवरेनिटी के लिए, ना वहाँ पे कोई उसके लिए कोई जस्टिस का काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल नोबल मैन को वहाँ पे रखा गया. तो वो इसको इसलिए रखा गया कि अगर इंसोलेंसी होती है, कोई बगावत होती है, कोई बदतमीज़ी होती है इन्फीरियर्स की तरफ से, अवाम की तरफ से, तो वो जो कहर है वो पहले नोबल मैन पे टूटे इससे पहले कि वो बादशाहों पे आए. जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में उन्होंने नोबिलिटी को चुन चुन के मारा और फाइनली उन्होंने किंग को पकड़ा. सो ये थोड़ी सी देर के लिए ढाल भी बन जाते हैं. A numerous nobility causeth poverty and inconvenience in a state. तो जब आपके पास नोबिलिटी ज़्यादा है तो पॉवर्टी भी होगी मुल्क के अंदर, इनकन्वीनियंस भी होगी क्योंकि उनके रहन सहन पे, उनकी जागीरों पे, उनकी स्टेट्स पे पैसा लग रहा है. So further, for it is a surcharge of expense, and besides it being of necessity that many of the nobility fall in time to be weak in fortune, it maketh a kind of disproportion between honor and means. और ये भी देखा गया कि चूँकि एक सरचार्ज है, एक्सपेंस है, इसके अलावा जो चूँकि ये ज़रूरत है बादशाहों की या मोनार्की की कि उसमें नोबिलिटी होनी चाहिए, नोबल मैन होने चाहिए. कई जो नोबल मैन हैं दे फॉल विक्टिम टू द टाइम, और वो क्रूअल टाइम का शिकार हो गए. सैल परस्ती में उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, उनकी फॉर्चून्स ख़त्म हो गई. तो एक डिस्प्रपोर्शन स्टार्ट हो गई ऑनर में और मीन्स में. यानी ऑनर देखा जाए तो उनके पास वो एक नोबल मैन है, उसके पास बहुत बड़ा घर है, लेकिन मीन्स देखे जाए तो उनके पास कोई कमाई का ज़रिया नहीं है. जिस तरह आपने एल्जर्नॉन का कैरेक्टर देखा, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ही वॉज ए नोबल मैन, ही वॉज एन एरिस्टोक्रेट, बट ही वॉज इन डेट्स. तो वो अपने रहन सहन स्टैंडर्ड को मेंटेन किए बैठा था, लेकिन अंदर खाते वो कर्जई था, लोगों के पैसे देने थे उसने. As for nobility in particular person, so वो सेकंड पार्ट की तरफ आ रहा है, यानी nobility जो कि लोगों में, यानी एक जो noble man, it is a reverend thing, ये काबिल इज़्ज़त चीज़ है, to see an ancient castle or building not in decay, कि आप कोई ऐसा पुराना castle देखें, एक building देखें जो कि पुराने दौर की है, उससे आप पे हैबत तारी होगी और उसका जाहो जलाल देख के आप खुश होंगे. वो बिल्डिंग जो कि टूटी नहीं है, तबाह नहीं हुई. To see a fair timber tree sound and perfect, ये एक बहुत पुराना दरख्त देखें बरगद का जो कि आपको लगे कि बिल्कुल अपनी असली हालत में है. How much more to behold an ancient noble family, इससे भी बढ़ के आपको एक मज़ा आता है जब आप एक पुरानी नोबल फैमिली को देखते हैं जो कि नोबल मैन का बेटा, फिर वो नोबिलिटी, वो एक नस्ल दर नस्ल वो चलते आ रहे होते हैं. Who had stood against the waves of and weathers of time, जिन्होंने वक्त के थपेड़ों को लंबा अरसा सहा लेकिन अपनी साख कायम रखी. तो ऐसी फैमिली को देख के अच्छा लगता है. फॉर न्यू नोबिलिटी इज बट एन एक्ट ऑफ पावर, बट एंशिएंट नोबिलिटी इज एक्ट ऑफ टाइम. अब जो नई नोबिलिटी है वो पावर की एक वजह से है, जो पुरानी थी वो वक्त की वजह से थी कि वक्त के साथ साथ वो चलते आ रहे थे, उन्होंने अपना स्टेटस बरकरार रखा. आजकल ये पैसे की गेम है, ताकत की गेम है जो आजकल के नोबल मैन हैं. सो those that are first raised to nobility are commonly more virtuous. और नोबल मैन में भी वो लोग जो कि नोबिलिटी के स्टेटस पे सबसे पहले पहुंचे वो ज़्यादा वर्चुअस हैं, बट लेस इनोसेंट. लेकिन वो लेस इनोसेंट हैं. लेस इनोसेंट मीन्स कि वो ज़ाहिर बात है स्टेटस पे पहुंचने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ा होगा ऐसा जो कि इनोसेंस से दूर था दैन their descendants, उनके बाद आने वालों के मुकाबले में. For there is rarely any rising but by a commixture of good and evil arts. और शायद ही कोई ऐसी राइजिंग हो
جس میں انسان ترقی کرے لیکن اس میں ایول یا کرپشن شامل نہ ہو تو لازمی شامل ہوتی ہے، جس طرح اس نے آف گریٹ پلیس میں بیکن نے کہا کہ گریٹ پلیس پہ پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے بڑا وائنڈنگ قسم کا ہے، بڑا بل کھاتا ہوا راستہ ہے، کروکٹ راستہ ہے، وہ سیدھا نہیں ہے۔ سو وہ کہتا ہے جو نوبل مین پرانے تھے وہ زیادہ ورچوئس ہیں، ورچوئس ان اے وے ہم اس میں ورچوئس جو ہے وہ لے کے آئیں گے کہ وہ زیادہ پیور ہیں نوبلٹی کے حوالے سے۔ ہی مینس ٹو سے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ شاید نو دولتیوں والا کانسیپٹ اس میں وہ بتانا چاہ رہا ہے۔ But it is the reason the memory of their virtues remain to their posterity and their faults die with themselves. اور یہ ہوتا ہے ریزن کہ جو میموری ہے ان کے اچھے کاموں کی وہ ان کی نسلوں کے ساتھ زندہ رہتی ہے، لیکن ان کے جو فالٹس ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی مر جاتے ہیں، وہ کرپشن ان کے ساتھ مر جاتی ہے۔ یعنی ایک بندہ نوبل مین بنا، اس نے کرپشن کی، کر کے جائیدادیں بنا لیں اور اس کے بعد نیک ہو گیا، تو جب وہ مرے گا تو اس کی جو برائیاں جو جس طریقے سے اس نے جائیدادیں بنائی وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کی نیک نامی کو یاد رکھا جائے گا۔ So nobility of birth commonly abatteth industry. یعنی جو برتھ یعنی بائی برتھ نوبل مین ہوتے ہیں، جو ان کے بچے ہوتے ہیں جنہوں نے شروع سے ہی نوبل فیملیز میں آنکھ کھولی، وہ محنت کو پسند نہیں کرتے۔ and he that is not industrious and with him that is، اور ان میں جو محنتی نہیں ہوتا وہ اس بندے سے حسد کرتا ہے جو زیادہ محنتی ہے۔ ظاہر بات ہے جو زیادہ محنتی ہے وہ زیادہ کمائے گا، اچھا سٹینڈرڈ رکھے گا، جو کم محنتی ہے وہ سروائیو کر رہا ہے۔ یہ اسی طرح کے ایک بہت بڑا ایک بلینئر ہے۔ سو بلینئر جو ہے وہ کسی زمانے میں سائیکل پہ جاتا ہوگا اپنے کام پہ، پھر وہ بلینئر بنا اور اس نے ایک لائک بہت اچھی گاڑی لے لی۔ اس کا جو بیٹا ہوگا وہ اس سے بھی اچھی گاڑی پہ بزنس پہ جائے گا۔ اس سے جو بیٹا ہوگا اس کا یعنی اس کا جو اس بلینئر کا پوتا وہ ایک اچھی گاڑی پہ جائے گا جو کہ شاید اس کے باپ جتنی اچھی نہیں ہوگی، اور اس کا جو بیٹا ہوگا وہ پھر پیدل جائے گا۔ سو یہ ایک سرکل ہے لائف کا کہ وہ لوگ جو کہ ہارڈ شپ سے گزر کے محنت کرتے ہیں اور ایک سٹیج پہ پہنچتے ہیں، انہیں چیزوں کی ویلیو پتہ ہوتی ہے، جو نسل دنسل ویلیو کم ہوتی جاتی ہے۔ جو نوبل مین بائی برتھ ہوتے ہیں انہیں محنت کا پتہ نہیں ہوتا تو ان محنت سے نفرت کرتے ہیں۔ Besides, noble person cannot go much higher, and he that standeth at a stay when others rise can hardly avoid motions of envy. So کہہ رہے کہ یہ جو ہیں نوبل مین یہ زیادہ ہائر نہیں جا سکتے کیونکہ ان کو محنت کا پتہ نہیں ہوتا، محنت کے عادی نہیں ہوتے، اور وہ جو کہ اسٹینڈ سٹل پہ ہوتا ہے، جو ترقی نہیں کرتا، اسی ایک ہی جگہ پہ موجود رہتا ہے، وہ پھر باقی لوگوں سے جیلس ہوتا ہے جو کہ اس کے سامنے ترقی کر رہے ہوتے ہیں۔ On the other side, nobility extinguish the passive envy from others. So nobility جو ہے ایک طرف اس نے کہا کہ یہ جیلس کر رہی ہے، اور ڈسپرسڈ میڈیٹیشن ہے بیکن کی کہ سیکنڈ پلیس پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نوبلٹی جو ہے وہ پیسو انوی کو ختم کر دیتی ہے بیکاز دے آر ان پوزیشن آف آنر۔ تو چونکہ انہیں جو آنر ملتی ہے اس کی وجہ سے جیلسی کو کم بھی کرتی ہے، کیونکہ جو کئی لوگ ان کے قریب ہو جاتے ہیں تو محبت ڈیولپ ہوتی ہے ان کی ان نوبل مین سے۔ So certainly kings that have able men of their nobility shall find ease in employing them, and a better side into their business, for people naturally bend to them as born in some sort to command. کیونکہ یقیناً جو کنگز ہیں جنہوں نے ایبل مین یعنی نوبل مین کو جو کہ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، جن کو انہوں نے بھرتی کیا ہوا اپنے پاس رکھا ہوا ہے، انہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا ایزی رہتا ہے، اور یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ ان کے کام میں ہیلپ کریں۔ یعنی ایسے نوبل مین جو انٹیلیجنٹ ہے اور ہارڈ ورکنگ ہے وہ کنگز کی ہیلپ کرتے ہیں، مونارکس کی ہیلپ کرتے ہیں کام کو چلانے میں، کیونکہ جو لوگ ہیں وہ جھکتے ہیں نوبل مین کے سامنے، وہ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ تصویریں بنوانا پسند کرتے ہیں، ان کے آٹوگرافس لینا پسند کرتے ہیں، ان کو دل سے رسپیکٹ دیتے ہیں، کیونکہ جو کئی لوگ ہیں وہ کمانڈ کرنے کے لیے اور کئی لوگ فالو کرنے کے لیے۔ سو نوبل مین جو ہوتے ہیں وہ کمانڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور عوام کا ایک حصہ سمجھتا ہے اس چیز کو کہ یہ کمانڈنگ فورس ہے اور ہمیں ان کو فالو کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے کنگ کی بچت بھی رہتی ہے کہ کنگ جو ہے وہ ڈائریکٹلی عتاب میں نہیں آتا، جو بھی کمپلینٹس ہوتی ہیں عوام کی وہ بھی کنگ تک انڈائریکٹلی پہنچتی ہیں، جو ریوارڈز ہوتے ہیں وہ بھی کنگ تک انڈائریکٹلی پہنچتے ہیں۔ سے نوبل مین بیچ میں کنگ کی کچھ پاورز کو ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کنگ کے جو غلط فیصلے ہوتے ہیں ان کے جواب دہ بھی ہوتے ہیں عوام کے سامنے۔ سو
انگلینڈ کے کانسٹیٹیوشن یا سیٹ اپ میں دیکھیں، انگلینڈ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ان ریٹن ہے، وہ زیادہ تر نارمز اور ٹریڈیشنز، کلچر پہ بیسڈ ہے، ہسٹری پہ بیسڈ ہے، روایات پہ بیسڈ ہے. سو ان کی روایات میں اگر دیکھا جائے تو اب پریکٹیکلی انہیں بادشاہ کی یا نوبل مین کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقار کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے ابھی تک کیسلز بھی پریزرو کیے ہیں، رائل فیملی بھی پریزرو ہے، رائل فیملی میں جو رولز ہیں وہ بھی چلتے آ رہے ہیں، اور رائل فیملی کے نیچے جو نوبل مین ہیں ہاؤس آف لارڈز میں وہ بھی موجود ہیں، ان کی جاگیریں بھی ہیں، حکومت انہیں سپورٹ بھی کر رہی ہے، صرف اس لیے کہ یہ ایک ملک کے اندر ایک اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے ہسٹری کو پریزرو رکھا ہوا ہے. سو دس واز آف نوبلٹی بائی سر فرانسس بیکن. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. پلیز شیئر کیجیے گا سب کے ساتھ اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا.